حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امین ھذہ الامہ کا خطاب ارشاد فرمایا، لقب دیا کہ اس امت کے امین ہیں وہ۔ یہ غزوہ بدر میں ان کا والد مشرکین میں تھا اور وہ قید ہوا۔ یہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عامر تھا۔ عرب میں ضرب المثل تھے، آپ ان کے حالات میں اور ان کے ترجمہ سیرت میں پڑھ کے دیکھیں۔ عرب میں کوئی شخص باپ اور بیٹے کے باہمی تعلق کی مثال دینی ہوتی اگر کہ باپ اور بیٹے کی محبت اور بیٹے کی باپ کے ساتھ اطاعت اور تعلق کس طرح ہوتے تھے، ان کی مثال دیا کرتے تھے۔ اتنی زیادہ محبت تھی اپنے والد کے ساتھ اور ایسا تعلق تھا، لیکن والد مسلمان نہیں ہوا، یہ خود مسلمان ہو گئے، ابتدا میں مسلمان ہوئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ اب یہ غزوہ بدر کے دن باپ بیٹے کا ٹکرا ہو گیا اور وہ والد جو ہے وہ گرفتار ہو گیا، کافروں میں تھا، قیدیوں میں۔ تو یہ قیدیوں کو جب لے کر جا رہے تھے مسلمان مکہ کی طرف، مدینہ کی طرف، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بار بار پیچھے آتے اور اپنے والد کو آ کر اسلام کی دعوت دیتے، پھر اسے سمجھاتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح دے دی، تمہاری اپنی حجت اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی، اب مسلمان ہو جائے۔ تو یہ انکار کر رہا تھا، وہ بیچارے پھر بار بار آتے محبت سے مجبور ہو کر، پھر آ کے اس کو سمجھاتے، پھر انکار کر دیتے۔ تو چند بار جب اس طرح ہوا تو اس نے غصے اور جنجلاہٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ناجیبہ کلمہ کہہ دیا جواب میں۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت تلوار نکالی اور اسے قتل کر دی۔ نہیں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی نہیں کہ یہ اس نے اس طرح کہا ہے تو کیا کرنا چاہیے اور کیا حکم ہے اس کے بارے میں، نہیں، فوراً اس کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو امین ھذہ الامہ کا خطاب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن وائل کو قتل کیا غزوہ احد میں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے چھوٹے بھائی عدی بن عمیر کو قتل کیا غزوہ احد میں۔ یہ سارے صحابہ کرام۔ تو حضرات مفسرین نے لکھا کہ وہ آیت خاص طور پر ان کی مدح میں نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ایسا ایمان ان کے قلوب میں بیٹھ چکا اور اللہ کے اور اس کے رسول سے وہ تعلق ہو چکا کہ کسی عام کافر کے ساتھ تو کیا نرمی، محبت اور ہمدردی کا خیال ان کے دل میں آتا، ان کے اپنے باپ، بیٹے، بھائی اور اس طرح کے رشتہ داروں، قریبی خاندان کے لوگوں تو یہ ان کا بھی خیال نہیں کرتے اور انہیں بھی اپنی تلواروں کے نیچے رکھ لیتے۔ دیکھو بغض فی اللہ کیسی چیز ہے، لوگ اس ایمان میں اس کی حیثیت کو نہیں سمجھتے، بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حب فی اللہ کا پہلو پورا کرنے سے یہ سب پورا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بات سنا رہے تھے اور ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ واقعہ کیا تھا؟ فرمایا کہ یہ جو فرعون اس میں اترا، دریا میں اترا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، دریا میں راستے بن گئے، وہ اپنی قوم کو لے کر پار ہو گئے۔ یہ فرعون آیا تو ابھی راستے باقی تھے، بند نہیں ہوئے تھے بالکل، اس نے جو ہے وہ اپنا لشکر اتار دیا دریا میں، تو وہ راستے بند ہونا شروع ہو گئے اور پانی اوپر سے چھا گیا۔ تو کہا کہ یہ فرعون جب ڈوب رہا تھا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، وہ قرآن مجید میں ہے نا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ جب یہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کتنے مقرب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو عذاب پر معمور ہیں، شروع سے وہی قوموں پر عذاب وہی لاتے ہیں، جس قوم پر بھی عذاب ہے جبرائیل علیہ السلام لے کے آئیے، انہی کی ذمہ داریوں میں اور انہی کے فرائض میں شامل۔ ان کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب کا آغاز ہو جائے پھر کوئی کتنا کلمہ پڑھتا رہے معاف نہیں ہوتا، سب کچھ ان کو پتہ ہے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کے پابند نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرعون کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام دریا کی ریت اور مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھونس دیتا تھا کہ کلمہ نہ پڑھے۔ یہ کیا چیز ہے؟ بغض فی اللہ، کہ حضرت جبرائیل کو اللہ سے محبت ہے نا، کہ ساری زندگی میرے رب کی نافرمانی کی اور اس کے مقابلے میں خدائی کا اعلان کرتا رہا، اب کلمہ پڑھے یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سنا رہے تھے اور ہنس رہے تھے، کہا کہ میں وہ منظر اپنی آنکھوں سے گویا دیکھ رہا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دریا کی مٹی اٹھاتے اور فرعون کے منہ میں ٹھونس دیتے تھا کہ کلمہ نہ پڑھے۔ یہ ہے البغض فی اللہ، اور یہ کام کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے سب سے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام۔